تو شریعت کے اندر پیر کے اندر جو ہے 4 چیز ہو تو آپ اس سے مرید ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا اس کا جو ہے شجرہ صحیح ہو، یعنی وہاں سے لے کر کے حضور پاک تک جو اس کا سلسلہ متصل ہو، تیسرا وہ علم رکھتا ہو، اپنے ضرورت کے مسائل جو ہے خود نکالتا ہو، جاہل مطلق نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ وہ کھلم کھلا جو ہے احکام الہی کا توڑنے والا نہ ہو، فاسق کی مولین نہ ہو۔ تو جس میں یہ 4 چیز ہیں، شریعت والے کہتے ہیں اس سے مرید ہو سکتے ہیں۔ ہاں مرید ہو سکتے ہیں، لیکن کتنی چیز کے لیے مرید ہو سکتے ہیں اس سے؟ تو ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ جو حضور تک پہنچ جائے، حضور سے نسبت ہو جائے، حضور علیہ السلام سے جو نسبت ہوتی یہ بھی ایک بڑا انعام ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ نسبت ہو گئی کہ حضور سے لے کر یہاں تک جو ہے بیعت کی نسبت آئی ہے، اس نسبت میں آ گیا ہے۔ دوسرا جو ہے اس پیر سے وہ عقیدے کی حفاظت پا سکتا ہے۔ تیسرے اپنی ضرورت کے مسائل یعنی شریعت کے جو ضرورت کے مسائل ہے وہ حل کر کے دے سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو گئے چوتھی چیز اس کے اندر کیا ہے؟ وہ خود کے لیے، اس کے پیر کے لیے کیوں گناہوں سے بچتا ہو، تو کہتے مرید ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف اتنی ہی بات رکھنے والا پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ پیر کامل کے اندر یہ وصف ہونا ضروری ہے کہ وہ مریدوں کی بیماریوں کو بھی پہچانے اور ان کا علاج بھی جو ہے کر سکے۔ اتنا تو اجازت بتائے ہیں کہ کم سے کم اتنی بات ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کی ہے۔ وہ مرید کو راہ سلوک طے کیسے کرانا ہے، جیسے ہر کوئی جو ٹیچر نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا ہے۔ ٹیچر کون بن سکتا ہے؟ ٹیچر وہ بن سکتا ہے جس میں پڑھانے کی صلاحیت ہو۔ ہر پڑھنے والا پڑھانا جانتا ہو یہ ضروری نہ ہو۔ ہر پڑھنے والا، پہلی بات تو ہر اسکول میں ہر گریجویٹ آدمی پڑھا بھی ہے کیا یہ بول نہیں سکتے۔ وہ تو آخری وقت میں جو ہے ایگزام سے ایک دن پہلے رٹا مار کے بھی لوگ جو ہے پروموٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پروموٹ کر دیا جاتا ہے، آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر تو کیا آپ رب تک پہنچنے کے لیے ایسے پروموٹڈ پیروں سے آپ پہنچ جائیں گے؟ وہاں پروموٹڈ پیروں سے نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو ایسا پیر چاہیے ہوگا جو کلمہ طیبہ کے عروج اور نزول بھی جانتا ہو، جو کلمہ طیبہ کی تحقیق و تصدیق کرانا بھی جانتا ہوگا، جو آپ کو دریائے توحید میں غوطہ زن ہونا بھی سکھائے گا، اور حقیقی معنوں میں جو ہے آپ کو کثرت سے وحدت سے کثرت کا راز بتائے گا۔ اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ یار کوئی بھی ہو گیا بس یہ 4 چیز معلوم ہے تو ہو گئے، اور پھر ایسے پیر کے پاس پوری زندگی لگا دے، ایسے پیر نہیں۔ اب اگر ایسا پیر سے مرید اور ایسا پیر مل جائے جو خدا سے ملانے والا ہو تو ایسے پیر سے مرید ہو جائے۔ ایسے پیر جو 4 شرائط پہ خالی اس کے ہاتھ پہ بیٹھے تھوڑی نہ رہے گا، آگے کی منزل طے بھی کرنا رہے گا۔ بس اتنا ہے کہ اس پیر سے اجازت لے کر کے آگے جاؤ۔ اگر وہ سچے معنی میں اگر وہ اس کا دل صاف ہے اور حقیقت میں وہ پیری مریدی اپنی دکان چلانے کے لیے نہیں چلا رہا ہے تو وہ آپ کو اجازت بھی دے گا کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہو کہ میں آگے نہیں پہنچا سکتا ہوں، آپ کو آگے پہنچانے والا کوئی آتا، آپ آگے بڑھو۔ اور اگر وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا اور خود کو بھی علم نہیں ہے اور وہیں اٹکا کر کے میرے ساتھ ہی جڑے رہو، میرے ساتھ ہی پڑے رہو، میرے ساتھ ہی لگے رہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ختم ہے۔ اس کا مطلب پھر ایسے کو تو چھوڑ دینا چاہیے، پکڑ کے کیا رکھے گے آپ۔ اور پیر کامل یہ ہے کہ وہ آپ کو ریاضت و مجاہدہ ہر چیز میں، آزمائشوں میں، ہر چیز میں ڈالے گا ہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہیں ڈالے گا۔ تو صرف 4 شرائط کو دیکھ کر کے نہیں رکنا ہے۔ 4 شرائط تو صرف 4 شرائط نہیں ہے، کم سے کم 4 شرائط ہے۔ اس کے آگے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ایک مرید کو جو ذکر و اذکار کیسے کرائے جاتے ہیں اور ذکر کی کیفیت کس انداز سے ہوتی ہے، مراقبے کیسے کراتے ہیں اور اس کی کیفیت، اس کے احوالات کیسے ہوتے ہیں، مشاہدات کے احوالات کیسے ہوتے ہیں، مکاشفات کے کیسے ہوتے ہیں، معائنات کے کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے پیر کو۔ اب پیر کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ باپ پیر تھا بیٹا بھی پیر، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہ ایسے پیروں کی نہیں آئے۔ ابھی بعض لوگ تو یہ ہے کہ پیر سید ہی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پیر سید ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، غریب نواز کو نہیں سمجھ میں آیا کہ پیر صاحب سید ہونے چاہیے، وہ تو شیخ کے ہاتھ پہ جا کے مرید ہو گئے۔ بندہ نواز کے سدراس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ مرید جو ہے کسی سید زادے کے ہاتھ پہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی جا کے شیخ کے ہاتھ پہ ہو گئے۔ غوث پاک کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ بھی جا کر کے شیخ ابو المبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ سید سے ہی ہونا چاہیے۔ تو بھائی ہم بھی غوث پاک کے جیسا، غریب نواز کے جیسا ہم بھی نہ سمجھ ہے، ہم یہ دیکھ کے جائیں گے کون رب سے ملائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس کا خاندان کیا ہے، ہم یہ خاندان دیکھنے نہیں جائیں گے۔ خاندان سے بڑھ کر ہے رب سے ملنا، خاندان سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر ہے عالم دین،
کیونکہ باپ کا صرف اس کی اولاد پر حق ہے اور عالم کا امت کے اوپر حق ہے. تو پیر جو ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے, اس کو امت پہ حق ہوتا ہے. باپ سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر حق جو کہ عالم دین کا ہوتا ہے. اس لیے آپ جب عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو آپ کیا سمجھ کے پڑھتے ہو؟ ان کو اپنے باپ سے کمتر سمجھ کے پڑھتے ہو؟ جب تمہارا باپ ہی سب کچھ تھا تو باپ کے پیچھے نماز پڑھنا تھا, وہ عالم دین کے پیچھے کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ وہ ایک الگ مرتبہ رکھتا ہے, اس کا درجہ تمہارے باپ سے اونچا ہے, کیونکہ وہ علم دین وغیرہ سب اس نے حاصل کیا ہے, سب اس کے اندر وہ نور موجود ہے. اور یہ عالموں سے بڑھ کر درجہ عارفوں کا ہے, ولیوں کا درجہ ہے. ہاں یہ تو ان کے راہ کی خاک چھانتے رہ گئے ہیں, وہ عارفین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. ابھی تو کیا ہے, سب ناک کے عالم نکل رہے نا, چوٹی کے عالم, وہ تو سب اسی چکر میں ہے کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں. ہاں باقی اولیاء کرام تو اس دنیا میں ختم ہو گیا اولیاء کا سلسلہ. اب خالی وہ ناک والے بڑی بڑی ناک لے کر کے بولے 5 وقت کی نماز پڑھ لو, یہی سب سے بڑی ولایت. ابے کنگال تیرے پاس علم نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر نماز کی حقیقت, نماز کی روح بتانے والے آج بھی موجود ہے. اب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ ارے تم اندھیرے میں ہو, تو تم بولے اندھیرے کے اندر آواز ہی بہت کچھ ہے. ارے اجالا بھی اور دیکھنے والے بھی لوگ ہیں. ہاں اجالا بھی ہے, دیکھنے والے بھی لوگ ہیں, تو وہاں پہنچنا پڑے گا نا, اس راہ میں نکلنا پڑے گا. اور یہ راہ یہی بات ہے کہ جو زندگی اندھیرے میں گزری, اچانک میں سورج دیکھ لے تو آنکھ برداشت نہیں کر پاتی اس, تو ایسا یہ بھی نہیں برداشت کر پائیں گے. ہاں تو لوگ کہتے ہیں بس وہ 4 شرائط ہے تو کافی ہے, کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. 4 شرائط ہونے کے بعد بھی اور بھی چیزیں چاہیے. صرف اتنا ہے کہ یہ 4 شرائط والا ہے تو کم سے کم آپ اگر ان کے ہاتھ میں گئے تو گمراہ نہیں ہوں گے. کم سے کم آپ کا ایمان و عقیدہ اور عمل تو صحیح رہے گا. ہاں لیکن رب تک پہنچنے کے لیے صرف 4 شرائط والا کافی نہیں ہے, آگے اور بھی شرائط ہے کہ وہ مرشد ہادی ہو, وہ ایسا مرشد ہو جو رب کی بارگاہ تک رسائی کرانے کے ہنر سے اور اس کی جو ہے کیفیت اور صلاحیت سے واقف ہو, وہ یہ بات رکھتا ہو کہ آپ کو کیسے پہنچایا جا سکے. اور مرید ایسے پیر سے ہونا چاہیے. آپ کس لیے مرید ہوتے ہیں پہلے دیکھنا, اگر آپ مولا کو پانے کے لیے مرید ہو دیکھو تو ایسے پیر کے ہاتھ میں مرید ہونا پڑے گا جو مولا سے ملا رکھے. ارے جس کے اندر اللہ ہوگا وہ آپ کو اللہ دے گا, جس کے اندر جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ دے گا. جو ابھی تک باہر والا ہے وہ باہر ہی باہر کرے گا, اور جو اندر والا ہوگا وہ اندر لے کے جائے گا. اب یہ تو باہر ہی باہر بھٹکنے والے ہیں, ظاہر میں بھٹکنے والے ہیں. تو جو باطن والا ہوگا, جو باطن میں تصرف کرنا جانتا ہوگا, وہ آپ کو باطن میں لے کے جائے گا اور آپ کی حقیقت سے, آپ کے باطن سے ملائے گا. وہ آپ کی جو ہے قلب, جو آپ کی قلب تک رسائی کرائے گا, جو آپ کی روح تک رسائی کرائے گا. اتنا ہی نہیں, وہاں کراتے کراتے جو آپ کی شہرت سے قریب ہے اس سے ملا دے گا, جو آپ کی شہرت سے قریب ہے. تو جو خود وہاں گزر کے آیا ہو, کیسے کیسے ریاضت و مجاہدہ, کس انداز سے جو ہے رب کے فضل کو طلب کیا گئے, وہ ساری چیزوں کیا ہو تو آپ کو گزارے گا. بلا شک و شبہ کہ جو کچھ بھی عنایت ہوتی ہے رب کی فضل سے ہوتی ہے, جو بھی عنایتیں ہوتی ہے رب کے فضل سے ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے پہ فضل ہوتا ہے, غلط بات ہے. فضل تو رب کی عنایتوں سے ہی, جو بھی عنایت ہوتی ہے وہ رب کے فضل سے ہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے فضل تلاش کرنے کے لیے نماز بتایا ہے. ایسا ہی جو پیر ذکر و اذکار کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پہ فضل ہوتا ہے, وہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے فضل کرنے کا, فضل طلب کرنے کے یہ بھی طریقے ہیں. تو یہ سارے طریقوں سے پیر گزارتا ہے, نہ جانے کون سے طریقے سے, نہ جانے کام ہو جائے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو بغیر کسی چیز کے کھائے پیے بھی تندرست و توانا رکھ سکتا ہے, لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے نا کہ کھاؤ گے تو چل پاؤ گے, اگر کھاؤ گے نہیں تو 10 دن کے اندر تمہاری حالت کیا ہو جائے گی وہ دیکھو, اور پیو گی بھی نہیں تو غائب ہو جاؤ گے. سمجھ باری کی بات نہیں, تو رکھا ہے اس نے, پورا نظام رکھا ہے. تو ایسا ہی جو روحانی غذا ہے, وہ روحانی غذا جسے بنانے اور جسے مریض پہچان کر کے کس کو کون سی غذا پچتی ہے, کسی کو چکن پچتا ہے, کسی کو نہیں پچتا ہے, کوئی مٹن کھاتا ہے, کوئی کیا کھاتا ہے, کوئی کیا کھاتا ہے. ہر ایک کی ایک چیز بھی غذا نہیں ہوتی ہے, کسی کو کچھ کھانے سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی ہے. تو پیر کامل ساری چیزوں کو واقف ہوتا ہے. تو پیر کامل تب بولنا پڑ رہا ہے نا, تو ابھی کامل بولنا اسی وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ناقص بھی بہت سارے نکل گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ ہاں لوگ سمجھ رہے بہت بن ٹھن کر کے سور کے آئے گا وہ پیر کامل ہے. ارے اگر وہ پیر جس کی زلفیں بکھری ہوئی گئے اور تم کو رب سے ملاتا ہو, ہاں وہ ایسے بن ٹھن کے آنے والوں سے کروڑ گنا بہتر ہے. اس کو دیکھ کے نہیں چلتا, وہ مرسڈیز میں آنے والا
والا پیر، ہاں جس کے خالی وہ ہاتھ چومو رہ جاؤ، اور وہ پیر جو پیدل گھومتے رہتا ہے، جس کے کپڑے پھٹے خستہ حال ہے، تم کو رب سے ملا دے، وہ اس مرسڈیز والے سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ مولا سمجھنے کی توفیق دے۔ لوگ جو لولو پوتو کر کے تم کو لوٹنے کے لیے بیٹھے، اس سے تم کو مار مار کر کے منزل تک پہنچانے والے پیر کی ضرورت، جو تم کو جو ہے لدھڑ لدھڑ کر کے پہنچائے، تم کو گھسیٹ کے لے کے جائے مولا کی طرف، ایسے پیر کی ضرورت ہے۔ ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے جیب پہ نظر رکھے، ایسے پیر کی ضرورت ہے جو تمہارے دل پہ نظر رکھے۔ جب دیکھے کہ تمہارا نفس، تمہارا دل گڑبڑ کرنے لگے، تو وہ یہاں نہ دیکھے کہ یار اس سے میرا کیا کام نکل رہا ہے، میرا کام گڑبڑ ہو جائے گا، میری دنیا چلنا بند ہو جائے گی، میرا آگے پیچھے سب ڈانوا ڈول ہو جائے گا۔ وہ دیکھے کہ یہ گر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے اٹھانے کے لیے اس کو کسی بھی طریقے سے بتا ہی دے گا کہ یہ تو گر رہا ہے، چاہے بول کے بتائے، چاہے ڈانٹ کے بتائے، ہو سکتا ہے گالی دے کے بتائے، ہو سکتا ہے مار کے بتائے۔ ارے وہ پیر جو صرف تمہارے جیب کو دیکھے، اس سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ وہ پیر کروڑوں گنا بہتر ہے، لاکھوں گنا بہتر ہے، کیونکہ وہ تم کو حق سے ملانے کے لیے پریشان ہے۔ وہ تم سے دنیا پانے کے لیے پریشان نہیں ہے، جو خود تم سے دنیا پانے پریشان ہے وہ بھی کوئی پیر ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، پیر کے نام پہ کلنک ہے، وہ پیر کے نام پہ دھبا ہے۔ وہ جو آپ کے قلب پہ اور آپ کے اوپر محنت کرنے کے لیے تیار ہے، جو آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو ڈپٹ رہا ہے کہ یہ حق کے راستے پر آ جاؤ، وہ کام کی چیز ہے۔ ورنہ ہے کیا، وہ لوگ لگے پڑے ہوئے، ایک دم لگے پڑے ہوئے کہ کچھ نہیں، ہاں اور چل رہا ہے بابا۔ جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ بہت بڑا پیر، اور جو تم کو آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، تمہارے اندر نکھار لانے کے لیے پریشان ہے، تم کو خوبصورت بنانے کے لیے، تمہارے اندر وہ خوشبو پیدا کرانے کے لیے جو پریشان ہے، تو پھر وہ چوٹ دینے والا ہے نا ابھی، کیونکہ تمہارے درخت پہ وہ پھل تم کو ایسا درخت بنا رہا ہے جس پہ پھل لگے، تو جیسے ہی پتھر لگنے لگ رہے تو تم ٹینشن میں آ جا رہے ہو۔ ہاں تو پیر تو وہ مالی ہے جس کو معلوم ہے کہ میں کون سا بیج کا انتخاب کر رہا ہوں، اور کون سا کھاد ڈالوں گا، کون سا کیمیکل اس زمین میں استعمال کروں گا تو پھلداری درخت ہوگا۔ ہاں تو پھر اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ ہر طریقے کا کام کرتا ہے۔ تو پیر کامل وہ ہے جو سارے ہنروں سے واقف ہوتا ہے۔ اب تمہارے نفس کے چکر میں آگے پیر کو کچھ بھی بولو، تمہارے بولنے سے وہ اوپر نیچے تھوڑی نہ ہوگا، وہ تو حقیقت میں آشنا ہے، وہ جانتا ہے میرے رب کی نگاہ میں کیا ہوں، میرے رب نے مجھے کیا دیا، میں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کتنا خلوص ہے۔ اور خلوص نہیں ہے تو دھوکے بازوں کے ساتھ تو دھوکا ہوگا، دھوکے بازوں کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ جو حق پہ چلتے ہیں ان کے لیے دل تڑپتا ہے، دھوکے بازوں کے لیے دل نہیں تڑپتا۔ تو جو دھوکا کر رہے ہیں ان کو بھی دھوکا ہی ملے گا، وہ لاسٹ میں خود پریشان رہے گا کہ ہم کیا کریں۔ آخر میں جو باؤنڈری کراس کرنے گے تو یہ کدھر جائیں گے؟ زندگی میں تو خود کیے نہیں نہ کسی کو کرائے، تب کیا کریں گے؟ ہاں تو پھر دھوکا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو مولا جو ہے پیر کامل کے دامن سے وابستہ رہ کر کے ان کی تعلیمات میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔